ہونے والے بن جائیں، اور اس کے لیے مشق کیا کریں۔ علماء فرماتے ہیں مشق کرو نماز کی، نفلوں کے اندر نفل اپنے اچھے کرو، پھر فرض بھی تمہارے اچھے ہو جائیں گے۔ یہ پہلی صفت ہے ایمان والوں کی کامیابی کی۔ دوسری صفت کون سی ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ کامیاب ہیں جو لغویات سے بچتے ہیں۔ لغویات، کھیل کود، دنیا کی مشغولی سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، اچھے کاموں کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ میرے پیارو، وقت انسان کا بڑا قیمتی ہے، بار بار نہیں ملتا۔ جو گھڑی گزر گئی واپس نہیں آئے گی۔ آج جمعے کا دن گزر گیا، واپس نہیں ملے گا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، واپس نہیں ملے گا۔ مہینہ گزر گیا، واپس نہیں ملے گا۔ سال گزر گیا، واپس نہیں آئے گا۔ بچپن تیرا گزر گیا، واپس نہیں ملے گا۔ جوانی تیری گزر گئی، واپس نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، اس کی قدر کر لو۔ اس لیے فرمایا ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لغویات کون سی ہیں؟ میرے دوستو، لغویات وہ ہیں جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، وہ لغویات ہیں۔ جس کے اندر نہ دنیا کو کوئی فائدہ ہو۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، حلال کاروبار میں دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ دین کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں تو آخرت کا فائدہ بھی آ رہا ہے۔ آپ دکانداری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے بول رہے ہیں، یہ لغویات کے اندر نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کے ہاں اگر تو نوکری اور کام اچھے طریقے سے کر رہا ہے، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، تیرا یہ کام کرنا، مزدوری کرنا، دفتر کا کام کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ بچوں کے لیے روزی کمانا، محنت مزدوری کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حلال کاروبار اللہ کو پسند ہے، وہ لغویات کے اندر نہیں آتا۔ لغویات کے اندر میں نے یہ کہا کہ جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، وہ لغویات میں شمار ہوتا ہے۔ آج کل یہ کرکٹ چل رہی ہے، نوجوانوں کو کھیل کود کے اندر لگایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ورزش کرو، اور تیار بھی مومن کو ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے۔ مومن بہادر اللہ کو پسند ہے، بزدل مومن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تیار بھی ہو، مجاہد آدمی اللہ کو پسند ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ جو ڈرتا نہ ہو، جو بکتا نہ ہو، اور کافروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ نے صفات بیان کی ایمان والوں کی، وہ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ خوش ہو جائے کہ یہ لغویات سے بچتا ہے۔ اوپر سے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، اوپر سے کرکٹ کا شروع ہو گیا ہے۔ اب بچے کیا پیپر دیں گے؟ ان کی توجہ کہاں جائے گی؟ معاشرے کے اندر ماحول ایسا بنائیں تاکہ ہم دیندار بنیں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، وقت کو برباد نہ کریں ان لغویات کے اندر کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ ایک گلی کے اندر گزر رہے تھے، چند بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے، کھیل نہیں رہا۔
ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کیا وجہ ہے، تو اکیلا کیوں بیٹھا ہے، کیا کوئی پریشانی ہے، ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہا، کیا تیرے پاس اخروٹ نہیں ہے، میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، کیا تیرے پاس کھیلنے کی کوئی چیز نہیں ہے، میں لے کر دیتا ہوں۔ اس بچے نے بڑی عجیب بات کہی میرے دوستو، سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس بچے نے یہ کہا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ کہہ بچہ کہہ رہا ہے۔ جس بچے کی تربیت اچھی ہوگی، ماں باپ اچھے طریقے سے تربیت کریں گے، وہ بچہ ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین کیا ہم کھیل کود کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ بادشاہ نے کہا بیٹا تو مجھے بڑا حکمت والا لگتا ہے، بڑا عقل مند لگتا ہے، ذرا کوئی اور بات بھی بتا۔ اس نے کہا مجھے پریشانیاں ستا رہی ہیں۔ اس نے کہا کیا دنیا کی پریشانی؟ اس نے کہا نا مجھے آخرت کی پریشانی دامنگیر ہے، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں جب اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتا ہوں، جب وہ چولہا جلاتی ہیں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں، چھٹیاں رکھتی ہیں، پھر بڑی لکڑیاں کو جلایا جاتا ہے، میں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں جہنم کو اندر جلانے کے لیے ہمیں چھوٹوں کو پہلے نہ ڈال دے۔ میں اس لیے پریشان ہوں، اپنی آخرت کی فکر کر رہا ہوں، کہیں اللہ ہمیں بچوں کو پہلے نہ ڈال دے اور بڑوں کو بعد میں ڈالا جائے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے کہ ارے اتنا عقل مند بچہ، اس کو یہ بچہ ہے اور آخرت کی فکر اس کو لگی ہوئی ہے۔